اللہ جل شان نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا۔ حضرت حماد کی شاگردی اختیار کی، عظیم الشان تابعی بزرگ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے حدیث مبارکہ سنی، ان کی تربیت میں رہے اور ان سے باقاعدہ علم فقہ حاصل کیا۔ جب علم فقہ میں کمال حاصل کیا تو پھر علم حدیث کی طرف مشغول ہوئے۔ علم حدیث میں آپ نے 4000 اساتذہ سے علم حدیث پڑھا۔ امام ابو حفص الکبیر کے بیان کے مطابق آپ کے حدیث کے جو استاد تھے ان کی تعداد 4000 تھی، یعنی 4000 تو یہ بزرگ تھے جو صحابہ کرام کے تربیت یافتہ تابعین تھے، جو آپ کے صرف علم حدیث کے استاد تھے ان کی تعداد 4000 تھی۔ اندازہ لگائیں، جس بندے کے علم حدیث کے استاد 4000 ہوں تو ان کا کس کمال کا علم حدیث ہوگا؟ یعنی حدیث کا 1 2 یا 5 6 استاد ہوتے ہیں، 4000 استاد علم حدیث کے، اور وہ بھی تابعین میں سے استاد تھے، یعنی صحابہ کرام کی تربیت یافتہ لوگ تھے۔ تو پھر علم حدیث میں اس لیے آپ حاکم فی الحدیث بنے، یعنی حدیث میں آپ کو متنن اور سندن، متن کے یعنی اصل عبارت کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے، راویوں کی سند کے اعتبار سے آپ کو مکمل دسترس یعنی عبور حاصل ہو گیا، اسی لیے آپ حاکم فی الحدیث ہوئے۔ اور جتنے ائمہ ساسطہ آج آپ پڑھتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی، یہ جتنے حدیث صحیحہ کے امام حدیث ہیں، ان سب کے جو استاد تھے بالواسطہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ امام اعظم حنیفہ کے جتنے شاگرد تھے، امام بخاری سے پہلے جتنے جو محدثین بعد میں ہیں، ان کے جو استاد گزرے ہیں، یعنی بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، امام نسائی کے بھی استاد، امام ابو داؤد کے بھی استاد، امام ترمذی کے بھی استاد، ان تمام شائستہ کے اماموں کے علاوہ دیگر محدثین کے بھی آپ بالواسطہ استاد گزرے ہیں، کیونکہ آپ کے جتنے شاگرد گزرے ہیں ان میں اکثر امام بخاری کے استاد تھے۔ بڑی اہم حدیث بتا، میں بات کر رہا ہوں، لہذا فن حدیث میں جو امام صاحب کو مقام حاصل ہے وہ امام بخاری کو بھی نہیں ہے۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جو فن حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کو علمی مقام حاصل ہے وہ امام بخاری اور دیگر سیاستہ کے اماموں کو بھی حاصل نہیں۔ کیوں؟ کہ امام صاحب نے براہ راست 7 صحابہ کرام سے علم حدیث براہ راست آمنے سامنے فیس ٹو فیس حاصل کیا۔ ابن سعد کی سند صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس کی سند میں کچھ نقصان نہیں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار کی، اور 22 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ عظیم الشان مورخ محمد بن اسحاق بن ندیم فہرست جلد اول میں فرماتے ہیں، بہت بڑے تاریخ دان ہیں، فرماتے ہیں کانا من التابعین، امام اعظم ابو حنیفہ جس کی ہم تقریر کر کے حنفی کہلاتے ہیں، آپ تابعین بزرگ میں سے ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں لقی عدۃ من الصحابہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت سے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، وکانا من المتورعین الزاہدین، اور آپ اپنے زمانہ کے عظیم الشان پرہیزگار جید مجتہد مطلق تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ عظیم الشان تابعی بھی ہیں، اور سرکار مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بشارت بھی سنائی ہے، کما رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں اس کو نقل کیا۔ صحیحین کی حدیث کی کہتے ہیں الحدیث و اقسام، حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، اعلیٰ ما اتفقا علیہ شیخان من صحابی واحد، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جس کو امام بخاری امام مسلم ایک ہی صحابی سے روایت کرتے ہیں، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، فن حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان العلم عند الثریا، لو کان العلم عند الثریا، علم اگر ثریا پہ پہنچ جائے، لو کان العلم عند الثریا، علم اگر کہکشاں پر بھی پہنچ جائے، اگر وہاں بھی ہوتا، لا تنالہ رجال من ابناء فارس، تو فارس کے رہنے والے لوگوں میں سے اس کو وہاں سے بھی لوگ لے آتے۔ اب اس سے کون مراد ہے کہ علم اگر کہکشاں پہ پہنچ جائے، ثریا پہ پہنچ جائے، جس کو ثریا کہکشاں آپ دیکھتے ہیں آسمان میں بہت سے ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، ثریا، علم اگر وہاں پہنچ جائے، علم دین، تو فارس میں سے ایسا نوجوان ہوگا جس کو اللہ اتنی عطا فرمائے گا، اتنی صلاحیت عطا فرمائے گا کہ اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ یہ کون ہے؟ شرح المفسر المحدث المحقق الورع، اس حدیث کی شرح میں عظیم الشان مفسر، عظیم الشان محدث، عظیم الشان مؤرخ اور عظیم الشان محقق علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 72 بار دیدار ہوا، علماء باطن میں سے۔ اسی حدیث بخاری مسلم اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی نے قیس بن سعد بن عبادہ سے حدیث کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں اس سے کون مراد ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں اس سے مراد امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہی مراد ہیں، کیونکہ ان کے دور میں کوئی ایک شخص بھی ان کے مرتبہ علم کو نہ پہنچا تھا، بلکہ آپ کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما کے مرتبہ علم کو بھی نہ پہنچ سکا تھا۔ تو اس حدیث کے مصداق یعنی اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا لو کان العلم عند ثریا لا تنالہ رجال من ابناء فارس، فارس کے نوجوان مردوں میں سے اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ اور ایک اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لو کان العلم عند ثریا لا تنالہ رجال من ابناء فارس، اگر یہ ثریا پہ پہنچ جائے تو فارس کے نوجوانوں میں سے اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی مفسر محدث محقق مورخ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں۔ اب حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ علم اگر ثریا پہ کہکشاں پہ پہنچ جائے تو میری امت میں ایسا ایک امام اللہ پیدا کرے گا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، امت اس کو امام اعظم کے لقب سے پکارے گی۔ وہ شخص میری امت کا وہ عظیم الشان شخص اس علم کو وہاں سے بھی لے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ بتائیں جس کے حدیث کے استاد 4000 سے زائد تھے اور وہ بھی تابعین میں سے تھے، اس کا علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ میں کیا مقام ہوگا؟ اس لیے آپ مجتہد مطلق بنے۔ مجتہد مطلق اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے بغیر کسی کی مدد کے قرآن اور حدیث سے نئے مسائل کا حل اصول کے طور پہ پیش کریں، اور وہ ہو بھی درست۔ مجتہد مطلق بہت اعلیٰ ڈگری ہے۔ صحابہ کرام میں بھی کم بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام میں صرف 10 مفتی تھے۔ مجتہد مطلق جو تھے یعنی مطلقاً فتویٰ دینے کی جس کو صلاحیت ہو، کسی کی کتاب کی مدد دیے بغیر، اتنی صلاحیت بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں بھی صرف 10 صحابہ کرام تھے جو مجتہد مطلق تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ تابعین میں مقام عطا فرمایا کہ آپ امت کے مجتہد مطلق بنے، یعنی قرآن و حدیث سے بغیر کسی مدد کے نئے مسئلے کا حل پیش کرنا، درست طریقے سے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اجتہاد مطلق۔ یہ آپ اس عظیم الشان منصب پہ فائز ہیں، اور اللہ جل شان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیسے آپ کی عظیم الشان بشارت سنائی ہے
پھر دوسری حدیث بھی سن لیں جس کو دور مختار میں نقل کیا گیا. سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان آدم افتخر بی، بے شک آدم علیہ السلام نے میرے سبب سے فخر کیا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں گا. آدم علیہ السلام میرے سبب سے فخر کرتے ہیں. وانا افتخر برجل من امتی، میں اپنی امت میں سے ایسے شخص کے سبب فخر کرتا ہوں اپنی امتی پہ، اسمہ نعمان، جن کا نام نعمان ہوگا، وکنیت ابو حنیفہ، اور ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. یہ ہمارے امام اعظم جس کی ہم تقلید کر کے حنفی کہلا رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کی. ایک اور حدیث دور مختار میں سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سائر الانبیاء یفتخرون بی، بے شک سارے انبیاء میرے سبب سے فخر کرتے ہیں. وانا افتخر بابی حنیفہ، اور میں مسلمانوں کے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے سبب فخر کرتا ہوں. من احبہ فقد احبنی، جس نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی. ومن ابغضہ فقد ابغضنی، اور جس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. یہ امام کی جلالت شان جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بار زبان سے فرما رہے ہیں. محدث ابن جوزی وغیرہ نے لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے. تو اس کو موضوع بتلانا یہ تعصب یعنی تعصب ہے اور محض نفس پسندی ہے. اس لیے کہ یہ حدیث اگر ایک راوی روایت کر رہا ہوتا اور اس کا سرپا نہ ہوتا تو پھر یہ من گھڑت جس کو موضوع کہتے ہوتی. مگر اس حدیث کے راوی مختلف طریقوں سے ہیں، اس حدیث کے مختلف طریقے ہیں، طرق ہیں. تو اس وجہ سے یہ حدیث فن حدیث میں اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو ضعیف ہوتی ہے. اور جب حدیث ضعیف کے راوی بھی زیادہ ہو جائیں، طرق یعنی ان کو روایت کرنے والے زیادہ ہو جائیں، تو وہ حدیث فن حدیث میں مرتبہ حسن کو پہنچ جاتی ہے. اور مرتبہ حسن کو پہنچنے والی حدیث تمام محدثین کے نزدیک قبول ہے. پھر آگے ایک حدیث امام صاحب کی عظمت شان میں جن کی تقلید کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا آپ کس امام کی تقلید کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم الحمدللہ حنفی ہیں. حنفی ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو، یہ سب کے سب اہل سنت تھے. توجہ رکھ رہا، اور ان کے آپس میں کوئی تعصب نہ تھا، کیونکہ تمام کے تمام مجتہد مطلق تھے. جس کی بھی تقلید کوئی کرے گا وہ حق پہ ہوگا، اس اللہ کے نزدیک وہ حق پہ ہوگا کہ انہیں قرآن و حدیث سے یہ اجتہاد کی بنا پہ مسائل اخذ کر کے ہم کو دیتے ہیں. جیسے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن و حدیث سے 5 لاکھ مسائل، فقہی مسائل ہمیں نکال کے دیے جو بظاہر قرآن و حدیث میں سامنے نہیں تھے، مگر مرتبہ اجتہاد کی بنا پر قرآن و حدیث سے ہی 5 لاکھ مسائل، فقہ کے مسائل، قرآن تجارت کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اجارہ کے مسائل، نماز کے مسائل، بہت سے زندگی کے جو شعبے ہیں ہر جگہ میں امام صاحب نے قرآن و حدیث کے اصول میں 5 لاکھ فقہی مسائل نکال کے ہمیں آسانی کر دی. اجتہاد کا درجہ تھا. اور سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کی بھی خبر پہلے دے دی جب آپ کا وصال ہو جائے گا. خیرات الحسان میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترفع زینت الدنیا 50 و 100، دنیا کی زیب و زینت 150 ہجری میں اٹھ جائے گی. دنیا کی زیب و زینت، زیب و زینت کہتے ہیں سنگھار، زیب و زینت کہتے ہیں کسی چیز کی خوبصورتی، انگلش میں اس کو فیشن کہتے ہیں، جائز فیشن، یعنی زیب و سنگھار، زیب و زینت جس سے کسی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے. دنیا کی خوبصورتی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور وہ 150 ہجری میں وہ زیب و زینت اٹھ جائے گی. امام شمس الائمہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں.
کیونکہ آقا سن وصال جب آپ نے وصال فرمایا وہ 150 ہجری ہی ہے۔ تو سرکار نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کی زیب و زینت یعنی امام اعظم امت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 150 ہجری میں وصال فرما جائیں گے۔ ان کی وجہ سے دنیا کی زیب و زینت تھی وہ زیب و زینت اٹھ جائے گی۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی ایسے زبردست محدث ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ حدیث میں عبداللہ بن مبارک بھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہ امام المسلمین ابی حنیفہ، امام المسلمین ابو حنیفہ کہ شہروں کو اور شہریوں کو جس نے زینت بخشی تھی وہ امام المسلمین ابو حنیفہ ہی تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کآیات بآیات و آثار و فقہ، کہ دنیا کو قرآن سے، قرآن کی تفسیر سے، احادیث مبارکہ سے اور فقہ کی عظیم و شان معلومات سے دنیا اور دنیا والوں کو انہوں نے زینت بخشی تھی۔ کآیات صحیفہ، کآیات زبور علی صحیفی، جیسا کہ زبور کی آیات نے صحیفہ کو زیب و زینت بخشی ہے۔ یہ آپ کی عظیم و شان عظمت جلالت پہ قرآن میں نے عرض کیا پہلے آپ کی خدمت و تفسیر بھی بنا اور آپ کی عظمت شان بالحدیث بھی حدیث صحیح بخاری مسلم سے عرض کرتے ہیں۔ اس مقام کے آپ امام جن کی ہم تقریر کرتے حنفی کہلاتے، ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ تو تھا آپ کا علمی مقام اس کمال کے۔ اب ان کا سیرت اور کردار کی کچھ جھلک بلائے صاحب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ علمی مقام میں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ آل بیت اطہار میں سے امام باقر رضی اللہ عنہ۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ دوسری بار جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ طیبہ میں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو امام باقر رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یہ وہی ہیں جو ہمارے دادا کی حدیثوں کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، چونکہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی ہوئی تھی اور حاسدین نے آپ کی علمی کمال کو ماننے کی بجائے حسد شروع کر دیا اور یہ کہنا کر دیا کہ امام صاحب حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، چونکہ یہ مشہور تھا۔ تو امام باقر نے اسی بنا پہ فرمایا کہ تم ہمارے دادا کی حدیث کے خلاف حکم لگاتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اعاذن باللہ، اللہ کی بلا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی حکم جو فتویٰ دوں؟ آپ ذرا بیٹھیے تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اب مکالمہ شروع ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سوال کیا امام باقر سے، یہ بتائیں کہ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مرد کا زیادہ ہے۔ تو امام اعظم چونکہ اللہ فرماتا ہے للرجال، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ مرد کا عورتوں سے 2 گنا حصہ ہے، 2 گنا ہے، ڈبل ہے۔ عورت کو آدھا ملے گا، مرد کو پورا ملے گا، ڈبل ملے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی اس فرمائے ارشاد کے ساتھ امام باقر نے فرمایا اللہ جل شانہ نے مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے، جو قرآن ہے، نص قطعی ہے، قرآن فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر ارشاد فرمایا اگر میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا، جیسے لوگوں نے غلط مشہور کر رکھا ہے کہ میں حدیث کے خلاف حکم دیتا ہوں، حاسدین نے غلط مشہور کیا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں اجتہاد سے یہ حکم دیتا کہ عورت کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے۔ اگر میں صرف اپنا اجتہاد کرتا اور حدیث کے خلاف حکم دیتا، حالانکہ عورت کمزور ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، قیاس تو یہی کہتا ہے، لیکن میں نے اپنے قیاس کو پیچھے ڈال دیا، میں نے وہی حکم دیا جو قرآن اور حدیث صحیحہ نے دیا ہے، جو تمہارے دادا جان کی حدیث ہے میں نے اس کے مطابق حکم دیا۔
اور جو قرآن نے حصہ مقرر کیا میں نے وہی حکم دیا ہے کہ مرد کا عورت سے حصہ زیادہ ہے. جو قرآن نے بیان کیا، جو عبادت کی حدیث مبارکہ ہے. تو پھر دوسرا سوال ہوا امام اعظم حنیفہ امام باقر سے فرمایا یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز افضل ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو پھر تو عورتوں پہ ایام مخصوصہ میں مینسس پیریڈ میں عورتوں پہ پھر نمازوں کی قضا ہونی چاہیے، روزے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز روزے سے افضل ہے. اگر میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا اور قرآن و حدیث کے خلاف اجتہاد کرتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورتیں نمازوں کی قضا کریں، روزوں کی نہ کریں. میں نے وہی فتویٰ اور اجتہاد پیش کیا ہے جو اللہ کے رسول آپ کے دادا جان کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں اما جامع مخصوصہ میں فرض نمازوں کو چھوڑ دیتی تھی، ہم صرف روزوں کی قضا کیا کرتی تھی. کیونکہ روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا عورتوں پہ ایام مخصوص مینسس پیریڈ میں عورتوں پہ نمازیں معاف ہیں. کیوں معاف ہیں؟ شریعت حرج نہیں رکھتی. یہ حدیث سیاح معافی میں نے سیاست تک کی پیش کی ہے، یومن وینائے صدیقہ عفیفہ والی حدیث سیاح پیش کی ہے. اس لیے کہ اگر ہر نماز کی قضا کا حکم شریعت دیتی تو اس میں عورتوں پہ بڑے تنگیاں آ جاتی. کسی کا 10 دن ہے، کسی کے 7 دن ہے. اب 10 دن میں 5 نمازیں 50 نمازوں کی قضا زائد ہے. ایک بظاہر بشریت کے اعتبار سے انسان پہ مشکل ہے، تو شریعت نے سرے سے ان مخصوص نام عورتوں پہ وہ نمازیں معاف کر دی کہ قضا ہی نہ کریں، کیونکہ طہارت کا زمانہ ہی نہ پایا. یہ ہے. اور روزے کی قضا شریعت نے حدیث میں اس لیے رکھی کہ روزے کی قضا سال میں ایک بار ہے. ہر روز 5 روزے تو ایک روزہ تو نہیں رکھتے، سال میں ایک بار رمضان شریف آتا ہے. اور اس میں بھی سارا پیریڈ تو نہیں گھیرتا ان کو، کسی کے 3 دن 7 یا 10 دن جو بھی اللہ نے بشریت میں رکھے ہیں تو اتنے روزے جو چھوٹ گئے بعد میں جب رمضان شریف روزہ عید کے دن کے علاوہ چھوڑ کے بعد میں ان پہ قضا فرض ہے کہ قضا کریں، کیونکہ یہ ان پہ مشکل نہیں ہے. 7 روزے ہوں گے زیادہ زیادہ، 8 9 ہوں گے یا 10 زیادہ ہوں گے یا 3 ہوں گے، تو ان کی تو قضا آسان ہے. مگر ہر روز کی 50 نمازیں اگر 10 دنوں کی ہو جائیں تو 50 نمازیں تو ہر مہینے میں ان پہ قضا آ جائیں گی، تو یہ اس پہ مشکل ہو جائے گی. لہذا شریعت نے آسانی رکھی ہے. یہ ہے ساستہ کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ جو فرما رہی ہیں ہم ان ایام مخصوصہ میں روزوں کی قضا کرتی تھی، نمازیں کوئی قضا نہیں کرتی تھی. اگر میں اب امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنی اجتہاد سے حکم دیتا قرآن و حدیث کے خلاف تو میں یہ کہتا کہ نمازوں کی قضا کریں، روزہ کی قضا نہ کریں. مگر میں نے وہی حکم اور فتویٰ دیا جو آپ کے دادا جان کی حدیث صحیحہ ہے. اب کیا ہوا؟ امام باقر رضی اللہ عنہ اٹھے، یعنی بیت اطہار کے شہزادے ہیں. اللہ امام باقر رضی اللہ بہت بڑا مقام ہے اہل بیت میں سے. امام باقر رضی اللہ اٹھے اور اٹھ کر امام اعظم حنیفہ کی پیشانی چوم لی. یہ ہے آپ کا علمی مقام. فرمایا آپ کے بارے میں جتنی تھی یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، غلط فہمیاں تھیں، اور حاسدین نے یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں. کیونکہ حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ذی نعمت محسود، جو بھی نعمت والا شخص ہوگا چاہے اس کو دین کی نعمت ملی ہے چاہے دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، لوگ اس سے حسد کریں گے. یا معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کسی کو اللہ نے شیخ الحدیث بنایا، شیخ القرآن بنایا، مفتی بنایا، عالم بنایا، تو جو بڑا عالم ہوگا دوسرے لوگ جو ہلکے ہوں گے اسے حسد کرنے لگتا ہے. یہ انسان کے اندر یہ مصیبت ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد بہت بڑی آفت ہے، نیکی کو تباہ کر دیتا. حالانکہ قیامت کے دن 6 بندے جو بغیر حساب کے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ان میں وہ علماء بھی ہوں گے جو آپس میں حسد ایک دوسرے کرتے تھے. تو آپ سے بڑا حسد ہوا. امام اعظم حنیفہ سے بہت حسد کیا گیا کیونکہ آپ کا علمی مقام اتنا زیادہ تھا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا. بڑے بڑے محدثین ان کے سامنے جھک جاتے تھے اور ایک چٹکی میں سارا مسئلہ حل کر دیتے تھے. اللہ نے ایسا علمی مقام اشتہاد عطا فرمایا تھا. اس وجہ سے محدثین بعض ایسے تھے جو آپ سے حسد کرنے لگتے تھے. یہ حالت ہے. تو اس وجہ سے امام باقر رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ کی پیشانی چوم لی کہ یہ ساری تو غلط فہمیاں ہیں.
یہ تو سب غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں. آپ کا تو ہر بات قرآن و حدیث ہے اور آپ وہی فتویٰ دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے صحیح سے ثابت ہے. حتیٰ کہ آپ حدیث ضعیف جس کو حدیث کہتے ہیں فن حدیث میں، اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنا اجتہاد چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو فن حدیث میں ضعیف ہے مگر حدیث تو ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنا اجتہاد چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو اللہ نے یہ جو علمی مقام مرتبہ اجتہاد عطا فرمایا تھا، کیونکہ آپ دیگر ائمہ کے علاوہ خصوصیت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ براہ راست تابعی بزرگ ہیں. محمد بن ادریس شافعی تابعی نہ تھے، امام مالک تابعی نہ تھے، امام احمد بن حنبل 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ اور حدیث بھی تابعی نہ تھے. یعنی انہوں نے صحابہ کی صحبت نہیں ملی تھی، ان کو نہ صحابہ کی زیارت کی نہ ان کی صحبت اختیار کی. مگر ہمارے امام صاحب چونکہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور جب آپ پیدا ہوئے اس وقت 22 صحابہ کرام زندہ تھے اور 7 صحابہ کرام سے ابن سعد کی روایت صحیحہ سے آپ کی 7 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے اور براہ راست صحابہ کرام سے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ حاصل کرتے تھے. اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جو صحابہ کرام میں مجتہد مطلق مفتی اعظم تھے، ان کے آپ کی جو اجتہاد امام اعظم حنیفہ کا فقہ حنفی جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں 80% حصہ یہ عبداللہ بن مسعود کی روایات ہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایات ہیں. یہ امام صاحب جیسے نہیں کو اپنی طرف سے مسائل گھڑ گھڑ کے ہمیں پیش کیے. قرآن و حدیث میں جو بات تھی وہ ہمارے میں آسان کر کے پیش کی. ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں، علم حدیث کا پتہ نہیں، علم تفسیر کا پتہ نہیں. آج حالت ہی ہے کچھ شے کا پتہ نہیں اور وہ صاحب امام صاحب پہ بات کرنے کی تیار ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں. بھائی 1000 حدیثیں تو ہمیں یاد ہیں. امام صاحب کو 17 یاد تھی. جو صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھے تھے ان کو صرف 17 یاد تھی. ناقص امتی کو الحمدللہ 1000 حدیثیں یاد ہیں. تو جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھے اور جس کے حدیث کے استاد صرف تابعین میں سے 4000 تھے، 4000 حدیث کے استاد، اور کون سے استاد عام نہیں تھے، وہ تھے جو صحابہ کرام کی صحبت اور زیارت حاصل کرنے والے تابعین تھے. تو ان کی صحبت ان کو حاصل ہوئی اور براہ راست علم حدیث میں وہ مقام حاصل کیا. تو 17 حدیثیں تو انتہائی ظلم اور بہتان عظیم ہے. امام صاحب سے یہ بغض ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بیان کی، 15 نشانیاں بیان کی. وہ جو حدیث ترمذی کی حدیث ایسی 15 نشانیاں ان میں سے جو لاسٹ پہ آخری جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان کی وہ فرمایا اذا لعن آخر هذه الامت اولها، جب اس امت کے آخری آنے والے لوگ، اینڈ آف دی ٹائم میں آنے والے لوگ، ایسے آج کا دور شروع ہے، اینڈ آف دی ٹائم، یہ قیامت کا درمیانی دور جا رہا ہے. چھوٹی نشانیاں تو ساری کب کی پوری ہو گئی، یہ اب درمیانی نشانیاں جا رہے ہیں، اس کے بعد بڑھیے پھر قیامت آ جائے گی. یعنی ہم انتہائی نازک دور میں چل رہے ہیں. اس لیے آپ کو طرح طرح کی خرافات، بے حیائیاں، بغیرتیاں، شراب اور کباب اور رسول اور رقص اور طبلے اور باجے اور گانے، یہ چیزیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ نشے، یہ ساری چیزیں وہ قیامت کی سرکار نے جو نشانیاں بتائی نا، یہ ان کا ظہور ہو رہا ہے. ان میں سے 15 نشانی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، فرمایا جب اس امت کے آخری لوگ، اینڈ آف دی ٹائم میں رہنے والے لوگ کیا کریں گے؟ اذا لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آخری لوگ ائمہ مجتہدین پہ لعن طعن کریں. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یعنی وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ برے تھے، یہ تھا وہ تھا، وہ ضعیف تھے، نعوذ باللہ، بھول جاتے تھے. اندازہ لگائے ایک آدمی جس کو استنجے کے مسائل کا نہیں پتا، وہ امام صاحب پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اتنی بڑی ہستی جو تابعین سے حاصل کر کے بیٹھے ہیں وہ پیچھے رہ گیا اور یہ کہتے نہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے تو ثابت ہے. یہ عقل کی موت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بخاری تو بہت بعد میں امام بخاری تشریف لائے اور انہوں نے یہ دین دعویٰ کیا کہ جو میں نے یہ 4000 حدیثیں بخاری میں جمع کی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور صحیح ان میں سے صرف 1 لاکھ یاد ہے، جو بالکل صحیح ہے.
تو بتائیں جو 4000 بخاری میں ہے تو 1,96,000 حدیث تو انہوں نے نقل نہیں تھی تو وہ صحیح وہ کدھر ہے؟ آپ نے چھوڑ دی. تو دیگر ائمہ مجتہدین نے محدثین امام حاکم مستدرک میں ان کو نقل کیا حدیثیں تو وہ بھی ٹھیک تھی کیونکہ انہی کی شرط پہ وہ حدیثیں جو امام بخاری امام مسلم کی شرائط حدیث تھیں اسی پہ امام حاکم امام عبداللہ حاکم نیسابوری نے ان کو اپنی مستدرک کتاب میں حدیث صحیح کو نقل کیا وہ بھی حدیث صحیح ہیں. اب یہ آئیں بعد میں امام بخاری اور جتنے ائمہ ستہ کے محدثین ہیں جتنے کہیں بعد میں آئے اور امام صاحب وہ ہیں جن کو حدیث لینے میں بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. امام بخاری قسمیں لیتے تھے جس سے بھی حدیث لیتے تھے نا قسمیں لیتے تھے کہ واقعی تو نے سنا ہے. بہت محنت سے آپ امام بخاری نے حدیثیں جمع کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے حدیثیں صحیحہ ہیں. لیکن امام بخاری نے جتنی حدیثیں صحیحہ جمع کی ہیں وہ راویوں کا چین چلتا ہے طویل چین چل کے وہ جا کے کسی صحابی جا کے پہنچتا تھا. مگر امام اعظم حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے آپ کے بیچ میں راویوں کا چین ہی نہیں ہے. سیدھا صحابہ کرام سے حدیث لے رہے ہیں سیدھی صحابہ سے حدیث نہیں بیچ میں کوئی ایسا سلسلہ ہی نہ تھا کہ اس کو لے. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ براہ راست صحابہ کرام سے حدیث لیتے تھے. تو جب جو بندہ صحابی کی صحبت میں بیٹھ کے براہ راست حدیث لے وہ حدیث سب سے زیادہ قوی اور پاورفل ہوگی یا وہ حدیث بعد میں جو 2-2.5 صدیاں بیچ میں اور گزر جائیں اور بعد میں کوئی محدث لے اگرچہ شرائط اور اصول پہ صحیح طریقے سے لیتے ہیں درست مگر بیچ کے راوی ہیں تو ان میں کوئی ضعیف ہوتا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو علم حدیث کے مطابق ضعیف ہیں لیکن وہ بخاری میں جمع ہے. ہمارے امام اعظم حنیفہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ براہ راست صحابہ کرام سے حدیث لی براہ راست. تو بتائیں جو صحابی سے پوچھے یہ حدیث رسول اور صحابی بتائے تو اس کا علم حدیث تو سب سے بڑھ کے ہوا اس لیے آپ حاکم فی الحدیث ہوئے. لہذا اس بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ جو پھیلائی جاتی ہے کہ یہ امام صاحب نعوذ باللہ 17 حدیثیں جانتے ہیں یہ بالکل جہالت اور گمراہی ہے اور آپ کا سیرت اور کردار اللہ. امام اعظم حنیفہ علامہ عظیم الشان مفسر امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی سیرت کردار کی ایک جھلک اب سن لیں. ہمارے امام ہیں ہم حنفی الحمدللہ کہلاتے ہیں اور ہمارا اپنا اخلاق کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کا اخلاق کیا تھا. آپ اپنا امام صاحب رضی اللہ عنہ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو جس جگہ سے گزر رہے تھے اس کے ساتھ گلی میں گزر رہے تھے وہاں ایک یہودی کا ساتھ گھر تھا اس کا گھر تھا. امام صاحب پورے گلی میں کیچڑ تھا آپ کے جوتے پہ نال پہ کیچڑ لگی تو کیچڑ کو جب چھڑانے لگے نا تو کیچڑ اٹھ کے اس جس نے آپ کا قرض دینا تھا اس کی دیوار پہ جا کے لگ گئی. امام صاحب حقوق اور بات کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب یہ اگر دیوار سے کیچڑ ہٹاتا ہوں تو اس کی پھر مٹی بھی گرے گی اور یہ درست نہیں ہے اب نہ چھوڑاؤں تو اس کی دیوار خراب نہیں کیا کروں. تو امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے صحبت یافتہ تھے اس لیے تو یہ رنگ تھا. آج تو لوگوں کی دیواروں گرا دیں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ سائن بورڈ لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ پوسٹر چپکا کے چلے جاتے ہیں اور بہت شوق ہے واہ واہ اور اوپر نام پورا فوٹو مولوی اور پیر ہیں یا جو بھی ہیں یا آپ کوئی سیاسی لوگ ہیں کیا حال ہے آج وہ تصویریں وہ پوسٹر وہ ساری چیزیں لوگوں کی دیواروں پہ چھپا کے جا رہے ہیں. بھائی آپ نے اجازت دی ہے اسے کہ میں گیٹ پہ لگاؤں گے نہیں کروں کل قیامت کے دن اس حق تلفی سے حساب ہوا تو آپ کی نیکی اس کو دینی پڑ جائے گی. لیکن یہاں تو پرواہ نہیں یہاں تو لوگ زمینیں کھا جاتے ہیں بندے مار دیتے ہیں سرے سے دباؤ کا سلسلہ اللہ معافی دے. امام صاحب نے اسی مقروض کے دروازے پہ دستک دی. جب دستک دی تو وہ شخص نے جب دیکھا کہ تو میرے قرض خواہ ہیں یعنی ان کو تو میں نے قرض دینا ہے تو اس نے آتے ہی ٹال مٹول شروع کر دی. تو امام صاحب نے فرمایا میں قرض لینے نہیں آیا اس قرض کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ یہ جو دیوار پہ مٹی لگ گئی ہے اس کو کیسے چھڑاؤں. آپ نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب یہ فرمایا
وہ یہودی آپ کا حقوق العباد کے معاملے میں اس طرح بے قرار، جب اس نے آپ کو دیکھا اور خوف خداوندی کا یہ عالم امام صاحب نے دیکھا تو وہ یہودی اس طرح گویا ہوا کہ اے مسلمانوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں چھوٹے جو صاف ہوگی، پہلے دل کی کیچڑ صاف کریں، مسلمان بنا دیں۔ آپ کا حسن اخلاق دیکھ کے وہ یہودی دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم حنیفہ کا اخلاق۔ ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی نے جڑیں ڈالی ہوئی، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار، لیکن منہ کی زبان ایسے کہ آرا چل جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جاری، آپ دیکھ رہے ہیں تناظر، کیا لوگ بات کیسے کرتے ہیں، دل کو کھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے ہمارے معاشرے؟ اخلاق نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی ضرورت چیز حسن اخلاق ہے، یہ اپنے اندر پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم حنیفہ کا اخلاق دیکھ لیں۔ وہ اتنی حالانکہ بظاہر یہ آج ہمارے اس طرح ہو جائے نا، ہم تو کچھ اس کو محسوس ہی نہیں کریں گے کہ دیوار پہ کیچڑ کیا پورا ڈوزر ہی پھیر دے تو ہمیں کیا ہے، گر گئی، جانے دو، ہم ہماری وجہ سے گری ہے تو بھی جانے دو۔ لیکن وہ اتنا خوف خدا رکھتے، ان کو پتہ تھا کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آپ جب اللہ کی عبادات کرتے تو آپ نے دقت آ رہی ہوتی۔ آخری بار آپ نے زندگی میں 55 حج کیے، 55۔ جب آخری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا۔ آپ وہ ہیں جو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال مسلسل پورے قرآن مجید کی ختم تلاوت فرماتے رہے۔ آپ نے جب وہ پورا 2 رکعت مکمل کی تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کی، بہت روئے، الہی ما عبدہ کا ہادہ عبد ضعیف ہو حق العبادہ، اے اللہ اس بندے نے تیری ایسے عبادت تو نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ حال کیا تھا؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، وہ سارا دن علم دین پڑھاتے، ساری رات نفل پڑھتے، 40 سال ایسے گزرے ہیں اور کہہ رہے میں نے تیری ایسی بات نہیں جیسے کرنے کا حق تھا۔ 30 سال مسلسل روزے رکھے ہیں، سارا دن علم دین پڑھا، ساری رات مصلی پہ عبادت، اللہ اللہ تابعین بزرگ ہے۔ جب یہ عرض کی تو آگے فرمایا فحب ولیکن عرفہ کا حق المعرفہ، اے اللہ لیکن تیری جو معرفت، تیری پہچان کا جو حق تھا ویسے ہی تجھے پہچانا۔ فحب لے نقصان خدمتی لکمال المعرفہ، اے اللہ کمال معرفت یعنی اچھی طریقے سے تجھے پہچانا، اس کے سبب میری عبادت کی کمی کو تو بخش دے۔ تو بیت اللہ شریف کے کونے سے آواز آئی، یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، قد عرفتنا حق المعرفہ، تو نے ہمیں ایسے پہچانا جیسے پہچانے کا حق ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے آواز ہے، قابل بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور فرمایا وقد خدمتنا حق الخدمہ، اور تو نے ہماری ایسے عبادت کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ قد غفر لک، اے امام اعظم، اے مسلمانوں کے امام، تجھے بھی بخشا۔ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ مِمَّنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جو تیرے فقہ حنفی پہ چلے گا اس کو بھی میں بخش دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔